اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ، محاورتاً ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کا ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، الحمد الف لام کے ذریعے حمد کو خاص کیا گیا کہ تعریفیں، نہ صرف تعریفیں، تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب جو کہ پالنے والا ہے، جو کہ رب ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ خدا ہے۔ کس کا؟ نہ صرف انسانوں کا بلکہ تمام جہانوں کا۔ عالمین فرمایا، تمام جہانوں کا، نہ صرف انسانوں کا، نہ صرف جنات کا، نہ صرف فرشتوں کا، نہ صرف انبیاء کا، بلکہ تمام جہانوں کا، مسلمانوں کا بھی، کافروں کا بھی، انسانوں کا بھی، حیوانوں کا بھی، چرند کا بھی، پرند کا بھی، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رب وہ جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں یہ دونوں شامل ہیں۔ یہ دونوں رحمت سے مشتق ہے، یعنی ان دونوں کا ماخذ، ان دونوں کا جو مین ماخذ ہے، جہاں سے یہ نکلے ہیں، جہاں سے یہ لفظ، ان لفظوں کا اخراج ہوا ہے، وہ ہے رحمت۔ رحمان کہتے ہیں دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم کرنے والا۔ رحمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس صفت کو کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتے ہیں، اور رحیم کہتے ہیں اس صفت کو کہ بغیر مانگے بھی عطا فرماتے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ قیامت کا دن یعنی روز جزا، جس دن ہر انسان کو اپنے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا حساب کتاب دیا جائے گا۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ اس دن بغیر سینگ کی بکری والی کو بھی سینگ والی بکری نے اگر سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب دلوایا جائے گا، اس کو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ دن جو کہ کافروں پر بڑا بھاری ہے، اس دن اللہ پاک تمام آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے اور تمام زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ آج کسی کی بادشاہت ہے سوائے میرے۔ وہ دن جب سوائے اللہ کی اجازت کے کوئی بات تک نہیں کر سکے گا، جب تمام لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اپنی جانوں کا خود حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے۔ اپنے اعمالوں کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ وہ اعمال ترازو میں رکھے جائیں، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایاک نعبد، اس میں تمام شرک کا انکار ہے کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف ایاک خاص الخاص، ایاک نعبد، ایاک صرف اور صرف نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں تمام شرک کا انکار ہے سختی کے ساتھ۔ وہ ایاک نستعین، اور اس دوسرے حصے میں اس آیت کے اپنی تمام تر قوتوں کا انکار ہے، تمام تر قوتوں کو نفی کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور عبادت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرے
تو صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کر رہی یا کر رہا ہوں کہ وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت صرف اسی کے لیے خاص ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت کرنے کے بعد ثواب تو خود بخود مل ہی جائے گا، آلریڈی مل جائے گا، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ عبادت کس لیے کی جا رہی ہے۔ عبادت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ اہدنا، ہماری ہدایت فرما، صراط راستہ، مستقیم سچائی کا راستہ، سیدھا راستہ۔ اگلی آیت میں بسم اللہ الرحمن